السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے۔ آج پھر ایک نئی کہانی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ یہ واقعہ میرے والد صاحب کے ساتھ اس وقت پیش آیا تھا جب ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ آئیے یہ رودات انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام اخلاق احمد ہے۔ پیشے کے حوالے سے ہم سنار ہیں۔ یہ آج سے تقریباً 30 سال قبل کی بات ہے۔ ان دنوں میں اور میرا دوست عاصم، جو کہ اب سعودیہ میں ہوتا ہے، صرافہ بازار میں کام ختم کر کے ہر ہفتے آخری شو میں فلم دیکھنے جایا کرتے تھے۔ رات کو واپسی میں بائک پر عاصم کو صدر چھوڑتے ہوئے اپنے گھر آ جایا کرتا تھا۔ ان دنوں میرا گھر واٹر پمپ کی پچھلی جانب بلاک 16 میں تھا۔ ایک دن میں اسی طرح معمول کے مطابق عاصم کو چھوڑتے ہوئے اپنے گھر جا رہا تھا۔ کچھ 12:30 پونے 1 کا وقت ہوگا کہ کریم آباد پل سے نیچے اترتے ہوئے آگے جو بنگلے بنے ہوئے تھے، وہاں چادر میں لپٹی ہوئی ایک قبور صورت خاتون نے مجھے لفٹ کے لیے ہاتھ دیا۔ ان دنوں وہاں بہت ویرانی سی ہوتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو میں نے سوچا تھا کہ آگے بڑھ جاؤں، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ اکیلی خاتون ہے، رات کے اسپیر نہ جانے کیا پرابلم ہو، میں نے خاتون کے قریب بائک روکی اور ان سے پوچھا کہاں جانا ہے۔ خاتون نے زبانی طور پر جواب دینے کی بجائے بس ہاتھ کے اشارے سے آگے جانے کا اشارہ کر دیا۔ میں نے سوچا آگے عائشہ منزل کی چورنگی ہے، شاید خاتون کو وہاں جانا ہو۔ جب عائشہ منزل کی چورنگی آئی تو میں نے بائک روک کر پوچھا اب کہاں، انہوں نے پھر آگے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ میں نے سوچا شاید وہ واٹر پمپ کی چورنگی جانا چاہ رہی ہے، سو میں نے بائک آگے بڑھا دی تھی۔ ذرا دیر بعد ہم واٹر پمپ کی چورنگی پہنچ گئے، لیکن اب میرے لیے حیرت کے ساتھ ساتھ کچھ غصے کی بھی بات تو یہ ہوئی تھی کہ خاتون نے بائک سے اترنے کے بجائے مجھ پر آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ واٹر پمپ سے آگے جہاں ان دنوں بالکل ویرانی ہوتی تھی، میرا جی تو چاہ رہا تھا کہ مزید آگے جانے سے انکار کر دوں، لیکن نہ جانے کیوں ویسا نہیں کر سکا اور بادل نخواستہ بائک آگے بڑھا دی تھی۔ سراب گوٹ کی چورنگی آئی تو میں نے پوچھا اب کہاں؟ لیفٹ سائڈ۔ اس بار بھی ہاتھ سے اشارہ ہوا تھا۔ میں نے بائک لیفٹ سائڈ موڑ لی۔ آگے جا کر 2 روڈ آئے، پھر پوچھا کہاں؟ اشارہ ملا رائٹ۔ اس وقت میرے ذہن میں سوائے اس کے کچھ نہیں تھا کہ کسی صورت اس عذاب سے جان چھڑواؤں۔ سو جب دل ہی دل میں ان خاتون کو سلواتے سناتے ہوئے رائٹ ٹرن لیا تو دور دور تک آگے دائیں بائیں میدان ہی میدان تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال کرتا، بہت دھیمے لہجے میں کہا گیا تھا بس یہی اتار دیں، اور پھر خاتون نے بائک سے اترتے ہی ناک کی سیدھ میں چلنا شروع کر دیا اور میں واپس اپنے گھر کے راستے پر چل پڑا۔ راستے میں اس خاتون کے حوالے سے میرے ذہن میں بے شمار خیالات اور سوالات بیدار ہوئے تھے، لیکن میں نے انہیں اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ اس بات کا ذکر میں نے اپنے دوست عاصم سمیت کسی سے بھی نہیں کیا تھا۔ دن پلک جھپکتے ہی گزرے تھے۔ ہمارا فلم دیکھنے والا دن ہفتہ آ گیا۔ میں اور عاصم فلم دیکھنے گئے تھے۔ فلم دیکھنے کے بعد عاصم کو گھر چھوڑ کر میں گنگناتا ہوا واپس آ رہا تھا کہ عین اسی مقام پر وہی خاتون مجھے ہاتھ سے لفٹ کا اشارہ کرتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے کسی معمول کی طرح بائک روکی، خاتون کو بٹھایا اور منزل پر پہنچا دیا۔ دوسرے دن میں نے جب باتوں میں ہی عاصم سے ان خاتون کا ذکر کیا تو ہنسنے لگا اور بولا یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نے اسے دوبارہ لفٹ کرائی اور راستے میں کوئی بات ہی نہ کی، لیکن اب اگلی بار خاتون کا نام بھی پوچھنا اور انہیں گھر کے دروازے پر اتارنا، یہ کیا کہ میدان میں چھوڑ آتے ہو؟
میں نے عاصم کے سامنے تو ساری بات مذاق میں ٹال دی تھی، لیکن دل میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کی بار اگر وہ خاتون ملی تو حال احوال ضرور پوچھوں گا۔ اگلے ہفتے تقریباً اسی وقت اسی مقام پر ایک بار پھر خاتون مجھ سے لفٹ لینے کے لیے موجود تھی۔ میں نے مشینی انداز میں بائک ان کے سامنے روکی تھی اور وہ خاتون خاموشی سے میرے ساتھ بائک پر بیٹھ گئی۔ بہت کوشش کے باوجود بھی میں نے خاتون سے حال احوال نہیں پوچھا، میں پوچھ ہی نہ سکا۔ یوں لگتا تھا جیسے الفاظ میرے حلق میں گھٹ کر رہ گئے ہوں۔ البتہ میں سارے راستے یہ ضرور سوچتا رہا کہ یہ خاتون کون ہے اور لفٹ کے لیے میرا ہی انتظار کیوں کرتی ہیں۔ اطمینان خاتون کی منزل آ گئی تھی، وہی اندھیرا، ویرانی، بندہ نہ بندے کی ذات۔ آس پاس تو چھوڑو، دور دور تک نہ کوئی گھر نہ کوئی رستہ، بس تاحد نظر میدان ہی میدان۔ ان خاتون نے بائک سے اترنے کے بعد اچانک ہی میرا سیدھا ہاتھ پکڑ کے مجھے اپنی جانب کھینچنا چاہا، لیکن پھر ایک جھٹکے سے میرا ہاتھ یوں چھوڑ دیا کسی نے کرنٹ لگا ہو۔ مجھ پر بھی اچانک ایک دہشت سی طاری ہوئی تھی اور میں نے اسی دہشت اور وحشت کے عالم میں بائک واپسی کے لیے موڑی تھی۔ بس ان چند لمحوں میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں وہاں تنہا کھڑا تھا۔ وہ خاتون غائب ہو چکی تھی۔ دور دور تک اس ویران میدان میں میرے علاوہ کوئی نہ تھا۔ خدا جانے اس خاتون کو زمین کھا گئی تھی کہ آسمان نگل گیا تھا۔ مجھے بائک موڑنے میں بہت سے بہت 3 سیکنڈ لگے ہوں گے۔ اتنی دیر میں کوئی انسان تو غائب نہیں ہو سکتا۔ میرا تو مانو سارے جسم سے جان ہی نکل گئی، اور پھر مجھے نہیں معلوم کہ میں کس طرح گھر پہنچا تھا۔ میں کئی دنوں تک بخار میں رہا۔ سب مجھ سے پوچھ کر تھک گئے کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا۔ میں کسی کو کیا بتاتا کہ 3 دفعہ جس عورت کو میں نے ڈراپ کیا وہ کون تھی۔ یہ مسٹری مجھ سے آج تک حل نہیں ہوئی کہ آیا وہ کوئی بدرو تھی یا پھر چڑیل، اور پھر جس نے میرا ہاتھ پکڑ کے کھینچا تھا، اگر اس وقت میرے بازو پر تعویذ، قرآنی تعویذ نہ بندھا ہوتا تو پھر میرا حشر کیا ہوتا۔ مجھے یہی لگتا ہے کہ مجھے اس نے میرے تعویذ کی وجہ سے ہی چھوڑ دیا، کیونکہ اس پہ اللہ کے کلام لکھے تھے۔ سوچ کر آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔